حضور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب منن الرحمان میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ زبان، عربی زبان کے بارے میں، کہ یہ زبان نہ صرف ام السنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص الہام، ارادہ اور الہام سے پہلے انسان کو سکھائی گئی اور کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ اس میں حضور یہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ پوری کتاب میں بھی مجھ پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سکھانے سے مراد دونوں بولنا اور لکھنا ہے یا صرف بولنا ہے، اور لکھنا کب سکھایا گیا اگر سکھایا گیا تو؟ اگر اب بعض قرآن کریم کی متعلقہ آیتوں پر نظر ڈالتے تو دونوں سوالوں کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان، الرحمن، رحمان خدا ہے جس کی رحمانیت کا مظہر یہ ہوا کہ خلق الانسان، کیونکہ رحمانیت میں رحم اپنے درجہ تام کو پہنچتا ہے، اور تخلیق حیوانیت میں یہ مضمون انسان کی پیدائش پر درجہ تام کو پہنچا ہے۔ اس لیے جیسی رحمانیت انسان میں نمایاں ہوئی ہے، انسان میں مینیفیسٹ ہوئی ہے، ایسی کسی اور جانور میں نہیں ہوئی۔ رحم ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن رحمانیت اپنی پوری شان سے جلوہ گر ہو جائے، یہ تمام ایوولوشن میں انسان ہی کے اوپر صادق آتا ہے لفظ۔ اس لیے الخالق کو نہیں فرمایا خلق الانسان، الفاطر نہیں فرمایا، فرمایا الرحمن خلق الانسان۔ یاد رکھو کہ رحمانیت کے تمام تقاضے اس تخلیق میں انسانیت کی صورت میں پورے ہوئے، اور اس کا دوسرا قدم یہ تھا علمہ البیان، اسے بیان سکھایا ہے، جبکہ جانور کو بیان نہیں سکھایا۔ وہ جو تفریق تھی وہ کھل گئی، اور رحمانیت کی تکمیل اس کے تمام تقاضوں کو پورا ہونے میں ثبوت کے طور پر بیان دیا ہے، جو باقی جانوروں میں نہیں ہے۔ تو بیان، یہ جو زبان کی قوت سے اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے، یہ بیان ہے۔ باقی جو باتیں ہیں جانوروں کی وہ اشارات ہیں، صوتی اشارات، ان کو بیان نہیں آپ کہہ سکتے، ان میں بیان کی طاقت ہی نہیں۔ تو بیان کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، جس نے یہ بیان کی قوت بخشی۔ اس نے بیان کیسے سکھایا اگر الفاظ ساتھ ساتھ اس کو الہام نہ کرتا رہتا؟ اس کی تحریری شکل بھی نہیں، زبانی تحریر کی طرف میں بھی آتا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، علم الانسان ما لم يعلم، ربک الاکرم الذی، رحمان نے بیان سکھایا تھا، مگر اکرم خدا نے جس میں اعزاز اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے، اس نے تحریر بخشی ہے انسان کو، قلم سے سکھایا ہے، اور قلم کے مضمون کے ساتھ ما لم یعلم کو مضمون باندھ کے بتا دیا کہ بیان کے مقابل پر قلم سے سکھانا بہت اعلیٰ درجے کا مضمون ہے۔ جیسے رحمانیت درجہ کمال کو پہنچتی ہے انسان کے وجود پر، اور انسان اس کے ثبوت کے طور پر بولنے لگتا ہے کہ دیکھو خدا نے بیان سکھا دیا، وہاں اکرام جو ہے وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے جب قلم سے اس کو لکھنا سکھا دیا، اور فرمایا قلم سے لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو باتیں تمہیں پہلے بالکل علم میں نہیں تھی وہ نہیں آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک بیان کا دور ہے، کائنات کا کوئی تصور نہیں ہے، الجھاؤ ہے ذہنوں میں، بات کرتے بھی ہیں انسان تو بہت معمولی طریق پر اپنے آپ کو، اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن علم میں ترقی نہیں ہے۔ علمی ترقی تمام تر تحریر سے متعلق ہے، تحریر آئی ہے تو علمی ترقی ہوئی ہے، تو یہ اس سے اگلا قدم ہے اکرام ضیف کا۔ اکرم میں اکرام کا بھی معنی پایا جاتا ہے، اللہ جو سب سے معزز ہے اس نے تمہیں صرف بیان تک نہیں رہنے دیا بلکہ تم پہ اور بھی مزید تمہارا اکرام فرمایا، تمہیں تحریر سکھا دی جس کے نتیجے میں تمہیں وہ علم حاصل ہونے شروع ہو گئے جن کا پہلے تمہیں کوئی تصور نہیں تھا۔
تو دونوں باتوں کا جواب موجود ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد اپنے نفس کا کلام نہیں ہے، خالصتاً لازماً کلام الہی پر مبنی ہے. سمجھ گئے؟ ظہور مہر